अस्सलाम वालेकुम। फैसल वाडा और राना सनाउल्लाह आमने सामने। राना साहब, तेरी इतनी औकात नहीं कि तुम तरमीम पास करवा सको। ये सारा क्रेडिट आसम मनीर को जाता है। इस पर राना सनाउल्लाह आग बगोला हो गए। राना सनाउल्लाह और फैसल वाडा के दरमियान शदीद लड़ाई। नाजरीन, लाइव शो में शदीद हंगामा, बात हाथापाई तक पहुंच गई। नाजरीन, आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। अगर आपको देखे ना, मुझे समझ आ रहा है कि एक मिनट देखिए, बात ये आप है समझे, कि ठीक है, सारी बात देखिए ना, बगैर पढ़े, बगैर समझे, बगैर देखे। सबसे पहले तो आर्टिकल 248 जो है ना, जो आर्टिकल 248 है जी, ये आर्टिकल 1 की खिलाफ वर्जी है। हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। एक मिनट है, अलाउ मी सर। चलो, जब आप आर्टिकल 1 की करते हैं जो कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो जाती है, दैट इज रॉन्ग। एवरीबडी इज आंसरेबल। आप जरूर एज फार एज द जॉब इज कंसर्न उस जॉब के दौरान में करें, आई गॉट नो इश्यूज। फॉर लाइफ, कम ऑन सर, यू हैव टू गिव मी दैट ब्रेक। नंबर 2, ये आपने एतराज उठाया उधर? बिल्कुल उठाया, मेरे सेनेट की तकरीर में करके देख लें। नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से मैंने उठाया, मैं पार्टी की तरफ से मैं नहीं हूं। सारी पार्टी को इसको आई हैव टेकन दैट थिंग। चले इनका ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अब आप ये जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो आप बना रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया है। किस तरह? अच्छा, नंबर 2, मैं आपको अभी जानना चाहता हूं ना, किस तरह? देखिए ना, आपने ये पहले इन्होंने बात की इस्तिस्ना की कि जो प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना दिया गया है, वो इस्तिस्ना जो है वो आज दिया गया है। ये आज दिया गया है? हाँ, वो कब से? अब इसको नहीं सर, इससे पहले खाली जॉब के दौरान में था, ये अभी दिया है। मामला ये है, लाइफ के लिए अभी दिया आप लोगों ने। मेरे ख्याल में आपने पढ़ा भी नहीं होगा उस वक्त। सुन लेना, नहीं पढ़ा होगा ना? नहीं, वो अभी कह रहे हैं कि पहले से था, पहले से नहीं था। फैसल वावडा साहब ने उनको फौरन कह दिया, नहीं था सर, पहले से था और नहीं था। अच्छा, लेट मी ब्रिंग इन मुस्तफा। भाई, तमाम वफाकी बुजुर्गा को है सर, अगर पहले से था तो फिर इसमें अमेंडमेंट कहां से आ गई? उसको उन्होंने एक्सटेंड किया है रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब, और सुन ले, और साथ ये भी कदगन लगाई है कि अगर वो दोबारा पब्लिक ऑफिस लेंगे तो वो हट जाए। मुस्तफा कमाल साहब, आपकी पार्टी ने इसमें से क्या गेन किया है? हमने 26वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 140A की तशरीह के हवाले से एक आईनी तरमीम जमा कराई थी। याद रहे कि जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड था पुराना, पहले 40 सालों से हमको जब हुकूमत में शामिल होते तो 40 नुकाती प्रोग्राम होते थे, 32 नुकाती प्रोग्राम होते थे, 51 नुकाती प्रोग्राम होते थे। आज की जो एम की, हम 1 पॉइंट एजेंडे पे हम हुकूमत में गए हैं। PMLN ने हमारे साथ साइन किया वो MOU डॉक्यूमेंट, और हमने उसी पर पूरी जो है वो अपनी एग्रीमेंट सारा किया। हमने जब 26वीं आईनी तरमीम में इसको शामिल किया तो उस वक्त के हमारे पार्टनर्स ने कहा कि अभी इस पे माहौल नहीं बन पा रहा, हमें थोड़ा मौका दें, हम इसे 27वीं आईनी तरमीम में लेकर आएंगे। उस वक्त हो गया, उस वक्त की वाली बात हुई। ठीक है, अभी हम इस कैबिनेट मीटिंग आज से हफ्ते भर पहले जब कोalition पार्टनर से जो मशावरत की जा रही थी, थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमें बुलाया। हमारे कहने से पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात की कि मैंने 26वीं आईनी तरमीम में आपसे ये वादा किया था, 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, हम फुली सपोर्टिव हैं और S27 आईनी तरमीम में आपकी आईनी तरमीम को हम शामिल करने जा रहे हैं। हम एज एन पार्टी, छोटी पार्टी, दूसरी जो पार्टी हैं वो, और हमने पीपल्स पार्टी को भी इंगेज किया। उनके एतराज़ात हैं यकीनन, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी इंगेजमेंट करें। ठीक है, उसके बाद फिर कैबिनेट मीटिंग होती है। कैबिनेट मीटिंग में मैं राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और दूसरे जो है उन्होंने खुलकर पूरी कैबिनेट यूनिवोकल होकर हमारी उस तरमीम की हिमायत की। और फिर जो है वो जो तारड़ साहब ने जाकर बाहर जब मीडिया टॉक की है तो उसमें बताया कि चूंकि हमारी 26वीं आईनी तरमीम स्टैंडिंग कमेटी में पड़ी हुई है, इस आईनी तरमीम को भी सेनेट से वहीं जाना है और बाद में क्लब होकर उस पर डिस्कशन होनी है। ये 27वीं आईनी तरमीम पेश हुई, वो उसी स्टैंडिंग कमेटी में गई, वहां पर जो हमारी आईनी तरमीम पड़ी हुई थी उसको उसने क्लब किया। पूरे तकरीबन 7 घंटे इस पर डिस्कशन हुई है। यस्टरडे, आप कल आपका मुतालबा है वो पूरी तौर पर मान लिया गया? नहीं मान लिया। मैं आ रहा हूँ तरह साहब, मैं आ रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। देखिए, ये एक दिन में, देखिए, नहीं, इसको कितनी तरमीमें करवानी है अपने मुतालबे के लिए? मेरी बात जो कंप्लीट कर लेने थे। देखें, हम अगर ये बात नहीं उठाए हुए होते तो पंजाब की असेंबली यूनिवोकल होकर इस आईनी, जो हम कह रहे हैं, पंजाब की पूरी असेंबली ने उसे अपने यहाँ रेजोल्यूशन के तौर पर
اپروو کر کے یہی بات کی جو ہم بات کر رہے ہیں, اسے جو ہے وہ انڈورس لیکن کیا. آپ نے پنجاب کی اسمبلی کے لیے تو نہیں کروایا تھا نا, آپ نے تو اپنے آپ کا ایجنڈا مکمل ہوا ہے, مجھے یہ بتائیں. نہیں, ہمارا ایجنڈا ابھی آن گوئنگ ہے, ہمارا ایجنڈا مکمل ڈیفینیٹلی نہیں ہوا, آن گوئنگ ہے میرا ایجنڈا, ہمارا ایجنڈا. دیکھیں میرے پاس, دیکھیں سنیں, دیکھ میری بات سنیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی اسٹرگل بیان کر رہے ہیں ترمیم کے. میری تو ضرورت نہیں آپ کے بات نہیں, میں کیا کروں طلعت بھائی, میں کیا کروں بھائی, میرے پاس بندوق نہیں ہے نا, میرے پاس نمبر بھی نہیں ہے, بندوق بھی نہیں ہے, میں تو آرگومنٹ کر سکتا ہوں نا. آپ اپنا وزن استعمال کر سکتے ہیں, اگر آپ اپنے نمبر ہٹا لیں تو نہیں یہ پاس کر سکتے تھے. آپ نے نمبر کیوں نہیں اپنے یوز نہیں کیا؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہاں پر میں کوئی بلیک میلنگ کروں, خدا نہ خواستہ. نہیں, بارگیننگ اس کو کہتے ہیں. نہیں, بارگیننگ اس میں کیا کرنی تھی, سیدھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی اس تجویز سے متفق نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی کے نمبرز کے بغیر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. آپ نے ان کو آدھا پورا کیا, پیپلز پارٹی کو پورا کیا؟ نہیں, نہ ان کو آدھا پورا کیا, نہ ان کو آدھا کیا, نہ ان کو پورا کیا. بات بڑی سیدھی ہے. تو کیا کیا؟ نہیں, اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر یہ اپنی امینڈمنٹس کے اوپر اگر یہ ان کو متفق کر لے, یا کسی ایک ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ جہاں پہ یہ کو تھوڑا پیچھے ہٹے, وہ کو تھوڑا آگے بڑھے, اور کسی ایک ایسے فارمولے پہ متفق ہو جائے جو دونوں کو ایکسیپٹیبل ہو, تو ہمارے ووٹ حاضر. مجھے جملہ کہنے دیں گے. اب میری آئینی ترمیم میری نہیں ہے, مائنڈ یو, یہ پاکستان چلے گا نہیں اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. یہ پاکستان دو جملوں میں اپنی بات پہنچا دیں, لوگ تو ہے کیا. میری آئینی ترمیم میں اختیارات اور وسائل 24 کروڑ لوگوں کے دروازوں پر لے کر جانا ہے, اور جو آپ کے آرٹیکل 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140 میں لکھی ہوئی ہے, جو کہ آپ کے وزرائے اعلیٰ پاکستان کے نہیں مان رہے, جس سے آپ کے ملک میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا ہو رہی ہے, لوگ بدل ہو رہے ہیں. اس کے لیے کہتے ہیں تو آدھی پوری ہو گئی ہے ویسے, آدھے. دیکھیں اسٹرگل ہے, دیکھیں جہاں سے ہم نے شروع کیا, جب ہم یہ بات کرتے تھے, جب ہم یہ بات کرتے تھے کوئی ہماری بات نہیں سنتا تھا. آج پنجاب ہمارے ساتھ ہے, پی ایم ایل این ہمارے ساتھ ہے, پی ایم ایل کیو ہمارے ساتھ ہے, تحریک یہ جو علیم خان صاحب کی پارٹی ہمارے ساتھ ہے, پی ٹی آئی کے بہت بڑا طبقہ ہمارے ساتھ ہے. لوکل باڈیز کے اوپر تو بالکل ہوگا. سینیٹر صاحب یہ کیوں کیا ویسے آپ نے؟ میں واقعتاً جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا عوام کی صحت پہ کیا اثر پڑا. سر میری ایک بات سنیں, دیکھیں آپ پتہ نہیں کیوں طلعت صاحب کیوں وقت ضائع کرتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. کیا آپ کو اس کی وجہ سے ایڈ ملتے ہیں؟ کیا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں؟ نہیں, ایڈ نہیں ملتے ہیں. سر میں آپ کو اس ملک کی مزیدار بات بتاؤں, آپ چھوڑیں آئینی ترمیم اور یہ 242 اور 43 اور اس میں نکل جائیں باہر, ٹھیک ہے. آپ میں آپ کو بتاؤں اس قانون کو پاس کرنے میں دونوں پارلیمنٹ کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. میں آپ کو فیکچوئل بات بتا رہا ہوں, میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا. پوچھیں, صحیح کہتے ہیں, ان سے پوچھیں, کیونکہ آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی قدر نہیں ہے. ہمارے ڈپٹی چیئرمین کو نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں, آپ اس میں مجھ سے فلسفی پہ بات کر رہے ہیں. 140 آرٹیکل میرا بھائی بتا رہا ہے, تو پڑھا لکھا آدمی ہے, یہ بتا رہے ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں. بھائی کہیں ہاں پڑھے ہیں لکھے نہیں ہیں, جو لکھے ہیں وہ پڑھے نہیں ہیں. کوئی انگریزی بول سکتا ہے, اردو نہیں لکھ سکتا, جو اردو لکھتا ہے وہ انگریزی نہیں بول سکتا. آپ کا آرگومنٹ کیا ہے پھر؟ آرگومنٹ یہ ہے کہ صرف وقت ضائع نہ کریں, ملک چل رہا ہے تو پھر ختم کر دینا, اور اس کو چلنے دے. نہیں, اس کو ختم کر دیں. پھر آپ ترمیمیں کیوں کیے جا رہے ہیں اگر ترمیمیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں سے آ رہی ہیں؟ آپ کو شوق ہے طلعت صاحب, ہمیں کوئی شوق نہیں جمہوریت کا. ہم نے نہیں, حسن بھی دیکھے نا اس کا, ہم نے نہیں کہا تھا. آپ نے کہا یہ ڈیبیٹ نہیں کری, یہ پہلی بندہ. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ابھی جب میں نے سن لے, میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ترمیم جو ہے یا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں, یہ کس طرح سے جمہوریت یا عدلیہ کی آزادی یا کس طرح سے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. انہوں نے ایک بات کی, ایک بات کہ جی جو صدر کو استثناء دیا گیا ہے, صدر کو جو استثناء ہے, صدر جب وہ اپنے آفس میں ہو اور اس کے خلاف کوئی کرمنل یا ادروائز پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی. کیا یہ ضروری ہے کہ اگر صدر جو ہے وہ اپنے ایک آئینی آفس سے جب باہر ہو اور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہو, تو اس کو آپ نے ضرور جو ہے وہ اس کو آپ نے, یعنی یہ کوئی ہمارے جو ہے وہ, یعنی یہ کوئی یہ ہمارے اوپر لازم ہے؟ لازم نہیں ہے, کہ ہم لیکن نے اگر ان کا کچھ ایسے مواد سامنے آ جاتا ہے نہیں آ سکتا نا. وہ اس وقت کر میرے بھائی اسی لیے پرائم منسٹر کی جو کچھ لوگوں نے کوشش کی یا کچھ لوگوں نے ترمیم پیش کی, وہ اسی لیے واپس ہوئی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ تو کسٹوڈین ہے جو اپنا قومی جو پریزیڈنٹ از اے سمبل آف فیڈریشن. اگر پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں اپنے عہدے کے دوران استثناء انجوائے کریں بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر عہدے کے دوران انہوں نے عام زبان میں کوئی کھچے ماری ہیں جو بعد میں سامنے آ گئی ہیں, یہی تو بات ہے, تو بعد میں سامنے آ گئی ہیں. He has to act on the advice of the Prime Minister.
سر واٹ اباؤٹ اگر مجھے استثنا مل گیا ہے میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو کر سکتا ہوں نا سر. اب تو میرے پاس میں پورے لائف ویسے آپ کو اس تمام ترمیم میں آپ یہ آرگومنٹ سن لیں, یہ اعتراض دیکھیں اور یہ آرگومنٹ دیکھیں اور پھر یہ آرگومنٹ کے ملک تباہ ہو گیا, جمہوریت ختم ہو گئی ہے اتنی بات سے. طلعت صاحب ایک منٹ میں دوسری چیز بتاتا ہوں. کانسٹیٹیوشن آفس کو آپ نے استثنا دے دیا. اگر آپ پورے جو 49 جو امینڈمنٹس آئی تھی نا, اگر آپ اس کو کر کے دیکھیں 59 سوری جو نہیں 49 اس میں جو میجر چنک ہے نا وہ آپ کا اسی کی طرف تھا, یہ کورٹس کی طرف تھا. چلو بتائیں اس میں سے کوئی ایک چیز بتائیں. اچھا نمبر 1 آپ لوگ جو ججز لے کر آ رہے ہیں وہ آپ کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر مل کے سب سے پہلے جج لے کر آ رہے ہیں اپنی مرضی کے. نمبر 2 آپ لوگ ججز کو پوری دنیا میں ججز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کرنے کو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری خطرے میں آتی ہے. پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ بھئی اگر میں آپ کو یہاں سے وہاں بھیج رہا ہوں, اگر میں نہیں جانا چاہتا اس کا مطلب ہے میں ریٹائر ہو گیا ہوں. اس کا مطلب ہے سن لے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. سن لے آپ کیوں ایسے آرگومنٹ میں کہہ رہا ہوں سمجھا جاتا ہے, نہیں سمجھا جاتا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں رانا صاحب میری ایک گزارش, رانا صاحب میری بات سنیں. آج انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا خیال کیا, اٹھ کے گئے آپ کے انڈرسٹینڈ کا, پھر بھی آپ پین بجا کے بات کریں. سر ابھی کل بھی ہے, کوئی ایسی بات ہمارے بھائی ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب آپ اس کو کر کے دیکھیں گے. اور آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں, آج خاص طور پہ مجھے افسوس ہے, مطلب مجھے آنیسٹلی ایم کیو ایم مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. فیصل واؤڈ صاحب از ویری کلیئر, آئی نو کہ ڈیموکریسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. فیصل واؤڈ صاحب از ویری کلیئر ان my wrong perception جی. فیصل واؤڈ از ویری کلیئر, فیصل واؤڈ از ویری کلیئر, he is very clear and I appreciate کہ at least he is very clear. پارٹی میں اپنی پی ٹی آئی میں خان صاحب سے بھی کلیئر ہے, تو اس کلیئرٹی کی وجہ سے خان صاحب کو فائدہ ہی بہت ہوا. ٹھیک ہے, میں کلیئر ہوں. اب سر دیکھیں طلعت صاحب دیکھیں, مجھے پتا ہے 2 پارٹیز, چلو پی ایم ایل این والے جو ہیں وہ اس وقت وہ ان کا کچھ اور شوق ہے, لیکن مجھے اصل تو جو دھچکا ملا تھا وہ مجھے پیپلز پارٹی والوں سے ملا تھا, جو کہ کہتے تھے کہ یہ آئین ہم لوگوں نے بنایا, سب کچھ کیا. انہوں نے ایکچولی اس آئین کو ٹوٹل چینج کر کے آپ لوگوں نے جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلش ڈیموکریسی کر دی ہے, تو اب اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو انہوں نے وہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, پارٹی والے چونکہ ہے نہیں یہاں پہ, لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو مفروضے قائم کر رہے ہیں, ایک مفروضہ انہوں نے یہ قائم کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں ججز جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہوتے, جو درست نہیں. میں نے کہا اس کو برا سمجھا جاتا ہے, برا بھی نہیں سمجھا جاتا. جن ملکوں میں ہوتا ہے وہاں پہ برا نہیں سمجھا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ججز ہیں, کیا اس امینڈمنٹ کے ذریعے سے یہ حکومت مقرر کرے گی ججز کو؟ نہیں, ان کو جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ مقرر کرے گا. ان کو ٹرانسفر کون کرے گا؟ حکومت کرے گی؟ نہیں, جوڈیشل کمیشن کی جو اس میں گورنمنٹ ہے سر, نہیں گورنمنٹ ہے سر. چلے کر لیں بات, 13 ممبر ہے اس کے, بتائیں اس میں گورنمنٹ کے کتنے ممبر؟ اچھا اس کو ہولڈ جو پوائنٹ, مجھے بریک لینا ہے, مجھے بریک لینا ہے. آپ نے چھوڑ لیں نا, انڈائریکٹلی بتا دیں کتنے. رانا صاحب میں کہتا ہوں 13 میں جو ہے وہ 13 میں سے 7 آپ کے بن جاتے ہیں, نہیں ہے ڈائریکٹ آپ کے بن جاتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے رانا ثناءاللہ کی, فیصل واڈا کی, مصطفیٰ کمال کی گفتگو سنی. ناظرین, یہ جتنے بھی لوگ ہیں مفاد پرست ہیں, اپنے مفاد کے لیے آئین بناتے ہیں اور آئین توڑتے ہیں. ناظرین, سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دیا جائے, پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دی جائیں, مگر انہوں نے وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. جو فیصلہ حکومت کو سوٹ کرتا ہے اس فیصلے کو حکومت مان لیتی ہے, اور جو فیصلہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتا اس فیصلے کو حکومت ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے. ناظرین, اب عدالتوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ عدالتیں بے بس ہو چکی ہیں. ججوں کی تقرریاں جو ہیں وہ حکومت کرے گی, اور اب ججز کو بھی پتہ ہے کہ ہم حکومت کی بات نہیں مانیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ عدالتوں میں رہیں گے ہی نہیں. ناظرین, انہوں نے پاکستان کے آئین کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا ہے اور یہ ان کو بھگتنا خود بھی پڑے گا. ناظرین, سدا کسی کی بھی حکومت نہیں رہتی. اب ان کی حکومت ہے تو کل کو اپوزیشن کی بھی حکومت بن سکتی ہے, مگر ہمارے سیاستدان غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے اور ان کو غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کو جلا وطن کیا گیا, نواز شریف کو جلا وطن کیا گیا,
मगर अब भी ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट को इज्जत देते हैं। इनको चाहिए कि ये वोट को इज्जत दें। मियां नवाज शरीफ साहब जब मुल्क में आए थे तो ये वोट को इज्जत देने के लिए आए थे और मुल्क में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आए थे, मगर इनकी जो तवक्कुआत थी वो पूरी ना हो सकी और इनके भाई को वजीर आजम बनाना पड़ा। अगर नाजरीन सियासतदान एक पेज पर इकट्ठे हो जाएं कि हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान में महंगाई बेरोजगारी ख़त्म करनी है, तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता। नाजरीन, पाकिस्तान की आवाम किसी को वोट किसी को देती है और हुकूमत किसी और की बन जाती है। काश सब सियासतदान एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करें और तमाम इदारे अपने अपने आइन और कानून के इदारे में रहकर काम करें तो पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन सकता है। सियासतदानों को चाहिए कि वो आपस में इंतकाम लेने के बजाय अवाम की खिदमत करें, क्योंकि जब ये 5 साल बाद अवाम के पास जाएं तो अवाम इनको वोट दे। नाज़रीन, जो लोग वोट लेकर आते हैं उन्हीं के पास ही मैंडेट होता है कि वो आइन में तरमीम करें, मगर अगर फॉर्म 47 की बुनियाद पर आइन में तरमीम की जाए तो उसको अवाम मानती नहीं। नाज़रीन, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।